میں کہنا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ عمران خان کو دیا تھا، لیکن چند نامعلوم قوتوں نے وہ مینڈیٹ چوری کیا اور جعلی وزیر اعلیٰ منتخب کی، جس کا نام مریم نواز ہے۔ جعلی وزیر اعظم منتخب کیا جس کا نام شہباز شریف ہے۔ میں ان دونوں کو اپنا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ قبول کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ دوستو، ساتھیوں، اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں۔ کوئی بھی حق سچ کی بات کرے تو ویگو ڈالے اس کے گھر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ میں ان ویگو ڈالوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ ہمارا لیڈر، ہمارا قائد اس وقت قید میں ہے، جیل میں ہے۔ اس کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کے لیے جدوجہد کرنا، سیاسی جدوجہد کرنا، مزاحمت کرنا، احتجاج کرنا بغاوت ہے تو میں بغاوت کا اعلان کرتا ہوں۔ مظہر پشوانی کے بھائی 3 ماہ سے لاپتہ ہیں۔ حیدر مجید، حسان نیازی جیسے ایڈوکیٹس ملٹری کسٹڈی میں ہیں۔ ان کا قصور بتایا جائے، ان کا گناہ بتایا جائے۔ ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے ان کی کسٹڈی کو غیر آئینی قرار دیا جائے۔ دوستو، ساتھیوں، آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، موت بستر مرگ پہ بھی آئے گی۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے بہادر شاہ ظفر کی موت لینی ہے یا ٹیپو سلطان کی لینی ہے۔ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، جدوجہد، آزادی یا پھر شہادت۔ آج کا جو پریس کانفرنس ہے، ہمارے چیف آرگنائزر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور انصاف یوتھ ونگ خالد خورشید صاحب نے آپ کے سامنے رکھی، اور یہ جو پریس کانفرنس کا مقصد ہے اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا، اور اس سے پہلے جو ہے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ کے بارے میں بات کروں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رجیم چینج آپریشن 2022، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایک پرامن جدوجہد سٹارٹ کی، اور اس پرامن جدوجہد کے دوران مختلف مراحل آئے، جس میں قائد عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، ان کے گھر کے اوپر اٹیکس ہوئے، ہمارے کارکنان کو جو ہے 9 مئی کے بعد کارکنان کو گرفتار کیا گیا، وہاں پہ جو ہے میجورٹی ابھی پڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر FIRs کی گئی، خواتین کو پابند سلاسل کیا گیا، اور کوئی ایسا ظلم نہیں تھا کہ جو کہ ہمارے کارکنان اور ہماری پارٹی کے اوپر نہیں ہوا۔ حتیٰ یہ کہ 8 فروری کے الیکشن کے لیے ہم سے ہمارا سیمبل چھینا گیا، اور اس سے پہلے قائد تحریک عمران خان کو قید کیا گیا، اور سیمبل چھیننے کے باوجود جب تحریک انصاف نے تمام مراحل طے کیے اور الیکشن جیتا، 2/3 میجورٹی کے ساتھ جیتا پورے پاکستان کے اندر، اور اس وقت جس صوبے کے اندر ہم بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا میں، دنیا کی تاریخ رقم کی 95% سیٹس لیے، لیکن اس کے باوجود ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا اور اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ تو جو نوجوان 2018 سے 2022 تک جنہوں نے ایک امید دیکھی، جو کہ ایک ہوپ دیکھ رہے تھے، جو کہ پاکستان کی ترقی دیکھ رہے تھے کہ 6.1 GDP گروتھ کے ساتھ پاکستان اوپر جا رہا ہے، دنیا کے اندر ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک چل رہے ہیں، ہم ایکسپورٹ کے اوپر ہم نے توجہ دی، وہاں پہ ان کے ہوپس کو دھچکا لگا، اور پھر جب انہوں نے دوبارہ اس کو 8 فروری کو اپنے ہوپس کو ابارنا چاہا، تو 8 فروری کو دوبارہ، اس سے پہلے ان کے قائد کو گرفتار کیا گیا اور 8 فروری کو ان کے مینڈیٹ کو چھینا گیا۔ آج بحیثیت پریزیڈنٹ انصاف یوتھ ونگ، میں جب مختلف صوبوں کے مختلف اضلاع میں جاتا ہوں تو نوجوان سوال کرتے ہیں کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے، عمران خان کو ریلیز کیوں نہیں کیا جاتا، ہمارے کارکنان کو ریلیز کیوں نہیں کیا جاتا، ہمارے پارٹی کے کارکنان اور لیڈرشپ کو آج بھی تحفظ کیوں حاصل نہیں ہے۔ تو یہ پھر ہماری ذمہ داری ہے
کہ ہم ان سوالوں کا جواب اپنے عمل سے دیں. اور سوال کیا جاتا ہے کہ جب پوری قوم نے عمران خان کو اور تحریک انصاف کو ووٹ دیا، ان کو مینڈیٹ دیا، ان کو الیکٹ کیا، اور آئین کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ بنیادی حقوق موجود ہیں، اور اگر آئین اس وقت فعال ہے تو پھر وہ حکومت وہ لوگ کیوں نہیں کر رہے جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا، کوئی اور بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے اوپر ہماری تفصیلاً ڈیلیبریشن ہوئی اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا. خالد خورشید صاحب جو کہ ہمارے بڑے ہیں، چیف آرگنائزر ہیں یوتھ ونگ اور آئی ایس ایف کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کہ ہم تاریخ دیں گے، وہ تاریخ اناؤنس کریں گے. خالد بھائی تحریک سٹارٹ کریں گے. انصاف یوتھ ونگ اور انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے ایک تحریک سٹارٹ کریں گے اور ہمارے مطالبات ہوں گے 2 3 4. نمبر 1 مطالبہ عمران خان اور دیگر بے گناہ اسیران کی رہائی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس نظام انصاف کے اندر انصاف دینے والے خود خط لکھے کہ ہم صحیح طریقے سے انصاف نہیں کر پا رہے، وہاں پہ ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے غیر قانونی طریقے سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے، کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے، فی الفور عمران خان کو اور تمام اسیران کو رہا کیا جائے. نمبر 2، پورے پاکستان کے اندر بھرپور داندلی بلکہ داندلا کر کے عمران خان کو جتوایا گیا، عمران خان کو ووٹ دیا گیا، عمران خان کو مینڈیٹ دیا گیا، لیکن ان سے مینڈیٹ لیا گیا، ان سے مینڈیٹ چوری کیا گیا. ہم چاہتے ہیں کہ جو عوام نے ان کو جتوایا ہے وہی وزیر اعظم بنے، ان کی حکومت بنے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے اور جن کو عوام نے منتخب کیا ہے ان کی حکومت آئے. نمبر 3، اس وقت جو لاقانونیت ملک کے اندر بنی ہوئی ہے، جو سفید اور سیاہ کی تمیز نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مزداق جو ہیں، یہ تمام معاملات اور فیصلے ہو رہے ہیں، جو اسمبلی کے اندر سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کلین اپ کرنے کے لیے جو قانون سازی کی جا رہی ہے، جو ایک ماحول بنایا ہوا ہے، قانون اور آئین کا کوئی نام نہیں ہے، جنگل کا قانون بنا ہوا ہے پاکستان کے اندر. ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو، یہ ہمارا مطالبہ نمبر 3 ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں انشاءاللہ تعالی خالد بھائی اس کا ڈیٹ دیں گے اور ہم جو ہے پورے پاکستان کے اندر بھرپور طریقے سے اس کے اوپر تحریک چلائیں گے. آخر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قائد عمران خان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے اور ابھی جو ہے ایک ہفتے سے چیزیں چل رہی ہے کہ ان کے اوپر ملٹری کورٹ کا ہے اور پارٹی اس کے اندر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے. پاکستان کے اندر رہنے والا ہر شخص، ہر ادارہ ہمارا اپنا ہے اور ہم سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان اس قوم کے نوجوانوں کے دل کی دھڑکن ہے. عمران خان کوئی ندی کا پانی نہیں ہے کہ آپ پی کے گزر جائے اور کوئی پوچھے گا نہیں. نوجوان بالکل بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ عمران خان کے خلاف سخت ایکشن لیں، نہ غیر قانونی طور پہ یا ان کے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھائے. اس کی ہم بھرپور مذمت نہیں کریں گے، مزاحمت کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو باقی جو ہیں ہمارے آئی ایس ایف کے پریزیڈنٹ وہ بھی آپ سے بات کریں گے اور ڈیڈ لائن کے بارے میں خالد بھائی جو ہیں پھر اللہ سے آپ سے بات کریں گے. تھینک یو سر.
شکریہ مینا.